ابو بکر صاحب. ہلو بھائی. جی بھائی. مومن ہے سر. یس یس. اب تمہارے دماغ کے حساب سے یہ بتاؤ کہ یہ دیکھو میں تم کو پریزنٹ کرتا ہوں, یہ دیکھو یہ ہے, ہاں یہ دیکھو, بینیفٹس آف ڈرنکنگ دی بلیسڈ یورین. ایک منٹ کو. بینیفٹس آف ڈرنکنگ دی بلیسڈ یورین آف آور ہولی پروفیٹ. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ تعالی. No other person in history has had so many blessings bestowed on him such as were bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala on our beloved prophet. If the kuffar were aware of even a tiny fraction of them, they would abandon their stubbornness and embrace Islam wholeheartedly. Take, for example, the case where a combination of the prophet drinks his blessed urine, only to discover that she has now been shielded completely from the fire of hell. انگلش سمجھ میں آ رہی پیارے؟ ہاں ہاں. اوکے. حدیث کیا کہتی ہے؟ Tabrani and Bahaki narrated with an authentic chain of transmission from Hukaima, daughter of Umayma, from her mother Umayma, who said the prophet had a wooden bowl in which he used to urinate. ایک لکڑی کا پیالہ تھا رسول اللہ کے پاس جس میں وہ پیشاب کرتے تھے, پیشاب مبارک کرتے تھے. which was placed under his bed. One night he searched for it but did not find it. ایک رات کو انہوں نے دیکھا لیکن ان کو نہیں ملا. And asked for it saying, اور پھر پوچھا where is the bowl, وہ پیالہ کدھر ہے. The members of the house replied, گھر کے لوگوں نے بتایا, براہ, the slave girl of ام سلمہ, براہ جو ام سلمہ کی لونڈی ہے اس نے پی لیا. The prophets replied, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, surely she has protected herself from the fire with a great wall. اس نے اپنے آپ کو ایک آگ سے بچا لیا ایک بڑی دیوار کر کے. اچھا, یہ والی جو حدیث ہے یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے, امام حیثمی کی, اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پیارے بھائی اب یہ بتاؤ تم کہ رسول اللہ کا پیشاب مبارک جو ہے یہ تو پاک ہے اور اس میں شفا ہے, رائٹ؟ مطلب نبی کے جسم سے نکلا ہوا ہر چیز پاک تھا نا بھائی. بھائی جان نبی کے جسم سے نکلا ہوا ہر چیز پاک تھا نا, ان کا خون وغیرہ, اس کا ہڈی پسلی کباب دل گردہ. ابو بکر بھائی سن لے پہلے, نبی کے جسم سے جتنا بھی چیزیں نکلتا تھا جو سب پاک تھا نا, خون ہو, پیشاب ہو, پیخانہ ہو. خون بھی پیتے تھے, پتہ ہے آپ کو, صحابہ کرام خون بھی پیتے تھے نبی کا. سکھا کے پیتے تھے نا وہ تو, نہیں ایسا ہی گڑ گڑ پی جاتے تھے. حدیث ہے بھائی, خود سے نہیں کرا میں نا. ارے ساجد جو بولے اور اپنے سے بولے اس کا پروف نہ دے, یہ تو امپوسیبل. کچھ جی تو بھائی بھی نیا مانتا ہے لایا نا. ساجد, دیکھتے میں ایک سوال آپ کو پتا ہے بھائی, ارے اب اس کا تو جواب دو. صحابہ کرام نبی کا خون بھی پیتے تھے. پیشاب ہو گیا, ٹٹی ہو گئی, وہ سب تو ویورس نے دیکھ لیا, خون نہیں دیکھا ہوگا, آپ کو خون دکھا دیتا ہوں. یہ رہے آپ کے سامنے. او چپ رہے ایک بار سن لو, بہت دیر سے بول لیا تم نے. یہ رہی آپ کے سامنے صاحب صاحب المستدرک علی الصحیحین, بالکل صحیح حدیثیں اس میں رہتی ہیں. یہ پوری پی ڈی ایف میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا, مل گئی ابھی میرے کو. مستدرک علی الصحیحین 5ویں جلد ہے, پیج نمبر 339 349, کتاب معرفت الصحابہ. ٹھیک ہے, یہ باب ہے معرفت الصحابہ. اس کی حدیث نمبر چلے آتے ہیں 6343 آپ کے سامنے 6343. یہ عربی ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. عامر ابن عبداللہ بن زبیر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ایک دفعہ وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے, بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پشنے لگوا رہے تھے, ہجامہ کروا رہے تھے. پشنا اس کو کہتے ہیں, ہجامہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ساحل صاحب؟ ہجامہ ہی بولتے ہیں, یہ اپنا کپنگ تھراپی. کپنگ تھراپی, کپنگ تھراپی کروا رہے تھے نبی کریم. ویٹ جب کپنگ, آپ, ویٹ کپنگ. ہاں بلڈ کپنگ, جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا, اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر گرا دو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں, جب میں رسول اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا, چھپ گیا, تو میں نے وہ خون پی لیا. چھی چھی وہ چھی چھی خون چھی 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 پی چھی لیا, چھی. لکھا ہے بھائی.
भाई اردو ये جانتے ہیں وہ मच्छर था دیکھ क्या ये? آگے دیکھو نا مزہ آئے گا. نبی हाँ کتنا خوش ہوتے ہیں اس سے. جب میں رسول اللہ کی نگاہ سے اجل ہوا تو میں نے وہ خون پی لیا. جب میں لوٹ کر حضور کے پاس آیا تو نبی نے پوچھا اے عبداللہ تم نے اس خون کا کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو ایسی جگہ پر ڈال دیا ہے جو لوگوں سے محفوظ ہے. یعنی کوئی اس کو چوری نہیں کر سکتا, کوئی اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتا, کوئی کچھ کر ہی نہیں, بے بھی کر ہی نہیں سکتا. اب پتا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ہگنا بھی ہے. اب اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ تمہارے اندر سے نکلے گا. یہ کیا کہتے ہیں, میں نے اس کو ایسی جگہ پر ڈال دیا جو لوگوں سے محفوظ ہے. تو نبی نے فرمایا لگتا ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہاں. نبی نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا وہ خون پینے کو؟ جا تیرے لیے لوگوں سے ہلاکت ہے اور لوگوں کے لیے تجھ سے ہلاکت ہے. سب سے امان, سب پر نہیں تو لیکن غلبہ پائے گا. यहाँ पे कम से कम रसूल ने उसको डांटा ना. نہیں پہلے یہ کہا تھا نا کہ وہ کس نے کہا تھا وہ خون پینے کو. کہتے ہیں نا یار خوشی بھی تو کہتے ہیں ارے ماشاء اللہ کس نے, جیسے کوئی سپر چیٹ دیتا ہے ارے ماشاء اللہ میں نے تو آپ سے کہا نہیں تھا, چلے آپ کی زیادہ نوازی, آپ نے بڑا سپورٹ کیا, شکریہ جزاک اللہ. ارے لیکن کہتے یہ ہیں بھی تو لکھا ہے نا تیرے سے لوگوں سے ہلاکت ہے اور لوگوں کے لیے تجھ سے ہلاکت ہے, ڈانٹی دیا ہے نا. ہاں ڈانٹ دیا لیکن صحابہ نے پیا نا, ہاں پیا وہ تو ہے, بتا رہے مطلب خون اتنے پیا. دماغی اپن تھے وہ لوگ بھی, اتنے دماغی اپنگ تھے, خون تک پی لیتے تھے. اسی کا تو فائدہ اٹھایا ہے دماغی اپنگتا کا. بالکل. اور جتنی حدیثیں ابھی تک آپ نے بتائی, ویڈیوز دکھائی, یہ ساری میں نے کھوج کھاج کے رکھ دی. یہ دیکھو اور یہ میمونہ والی امیمہ بنت امیمہ والی حدیث, حضرت حکیمہ بنت امیمہ سے ان سے والدہ بیان کرتی ہیں کہ نبی بیماری کے عالم میں رات کے وقت لکڑی کے پیالے میں پیشاب کیا کرتے تھے. اچھا بیماری کے عالم میں یہ بریکٹ میں ہے, یہ حقیقت میں لکھا ہاں نہیں ہے, بریکٹ میں ہے. ہاں نبی اکثر لکڑی کے پیالے میں پیشاب کیا کرتے تھے, پھر اسے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیتے تھے. ایک دن نبی نے یہ عمل فرمایا, پھر نبی دوبارہ تشریف لائے, اس برتن کو دیکھا تو اس میں کوئی چیز نہیں تھی. نبی نے حضرت ام حبیبہ کی خادمہ برکہ سے جو کہ حبشہ سے ان کے ساتھ آئی تھی اس سے پوچھا کہ اس برتن کا پیشاب کہاں ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی و بیہقی نے روایت کیا ہے. کافی جگہ مل جائے گی یہ حدیث. ایگزیکٹلی. تو ابو بکر صاحب, تو رسول اللہ کا جو پیشاب مبارک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو پاک صاف ہے, انجینئر نے بھی کہہ دیا, صحابیہ نے پی بھی لیا, اور رسول اللہ نے اس کے فائدے بھی گنا دیے کہ بھائی اس سے جو ہے وہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی, اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اس کے بعد پیٹ کی بیماری کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ بھی مانتے ہو اس کو؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جتنے بھی حدیث ہے نا, یہ سب لکھے عامر حق کے اور ہمارے یار مفتی صاحب کبوتر سے گری, کیا ہوگا. ابو بکر پھر کبوتر پھر گری آپ شروع کر دی بھائی. ڈرتے ہو کیوں ارے پھر آپ؟ لے کے آ, وہ ابھی اکٹھا سب کو لے کے آ جا بھائی. ارے میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ پھر آؤ نا ان کی پہلے اوپن ابو اسٹریم. بکر اور عامر حق نے تو ابو کل بکر ایڈم سیکر کو اب ہو گیا ساحل بھائی, ہو گیا اس کا. کبوتر جا 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 کبوتر جا 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 کبوتر اپنی. یار مومنو, ان علماء نے تمہارے دماغ کو جو ہے نا, رسول اللہ اور اللہ نے تو لگایا تالا, لیکن اس کو اور مضبوطی دی ان علماء نے. ان ڈنگروں نے تم کو اور برباد کر دیا, کیونکہ نہ رسول آ کے بولے نہ اللہ آ کے بولے. وہ جتنا رسول اور اللہ کا تالا جو تمہارے سر پہ فٹ کرنے والے ہیں, وہ ہے یہی ڈنگر مفتی مولوی لوگ. یہ تالا توڑو اور اپنا دماغ لگاؤ. جس دن تم اپنا دماغ لگاؤ گے نا, تم نکل جاؤ گے.